کہ جی ہم اپنی اس یوکرستی سجدے کی عبادت کا آغاز کرتے ہیں جو کہ جلوس کی صورت میں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ آج جس عبادت میں شامل ہیں وہ کارپوریٹ کرستی یا خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید ہے، اور پوری دنیا میں پاکمہ کیتھولک کلیسیا اسی طرح جلوس کی صورت میں، بڑی عبادات کی صورت میں خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں شرکت کرتی اور آج اس بڑی عید کو مناتی ہے۔ آج وہی منظر ہم یاد بھی کر سکتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کی گلیوں میں چلتا پھرتا رہا، اور آج اس پاک یوکرسٹ کی صورت میں خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان میں سے گزرے گا۔ آج 3 التار بنائے گئے ہیں، ایک التار یہاں پہ جہاں پہ موجود ہے، ایک گلی کے درمیان میں اور ایک چرچ کے اندر التار ہے۔ ہمارے آج اس پہلے التار پہ جو یوکرستی سجدہ ہوگا اس میں ہم بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کریں گے۔ ضرور خدا نے انسانوں کو یہ برکت عطا کی ہے، جب پیدا کیا تو خدا نے اولاد جیسی نعمت سے بھی مالا مال کیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ تمام تر جو کہ اس نعمت سے اب تک محروم ہے یا خدا کے رحم کا انتظار کرتے ہیں، آج ہم اس یوکرستی سجدے کے پہلے التار پر ان کے لیے خاص دعا کریں گے۔ جو بھی اگر یہاں پہ موجود ہے یا جن خاندانوں کو آپ جانتے ہیں، یاد رکھیں کہ جب اس التار پر برکت دی جائے گی تو ضرور آپ ان کے لیے خاص دعا کریں، ان کا نام لے کر دعا کریں۔ جو ازدواجی جوڑے اب تک اولاد کی صورت میں خدا کے رحم کا انتظار کرتے ہیں، آج ان کے لیے خاص دعا کی جا سکے۔ پاک یوکرسٹ کے بہت سے معجزات ہیں۔ پاک یوکرسٹ میں بہت سے مقدسین نے، بہت سے کاہنوں نے اپنی تحریریں لکھی ہیں، اور ان میں سے ایک مقدس پیٹر جولین ہے جو کہ پاک یوکرسٹ کے رسول بھی کہلاتے ہیں۔ مقدس پیٹر جولین جو ہے وہ لگاتار پاک یوکرسٹ کے سامنے وقت گزارتے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے اس پیار اور محبت کو اسی پاک یوکرسٹ میں دیکھا بھی ہے اور اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ ضرور آج ہم بھی جب اس جلوس کی صورت میں جائیں گے اے قدوس مہربان زندہ آسمانی خدا بحر و بر کے خالق اور مالک، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے تمام تر برکات اور فضائل کے لیے اور زندگی جیسے اس تحفے کے لیے۔ ضرور تو نے انسانوں کو آپس میں ایک کیا، انہیں ازدواجی زندگی کے بندھن میں باندھا، اور تکوین کی ابتدا سے جب سے تو نے انسان کو پیدا کیا ہے، ضرور تو نے خاندانی برکت سے بھی نوازتا ہے۔ اور محکوم کرو وہ تمام تر جو کہ یہاں پر موجود ہیں، وہ تمام تر جو ہمیں ہر روز دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ باپ اور بیٹے اور قدس کا ہو، میں اسی پاک یوکرسٹ سے سب کو برکت دوں گا۔ جو گھٹنے ہو سکتے ہیں وہ ضرور اس دری پر بھی گھٹنے ہو سکتے ہیں جہاں پر بھی موجود ہیں، اور جو گھٹنے نہیں ہو سکتے ضرور احتراماً اپنا سر جھکا کر اس برکت کو حاصل کریں۔ ہمارا جو دوسرا التار ہے
وہ بیماروں کے لیے ہے. یہ دعا خاص کر بیماروں کے لیے ہوگی, کے لیے بھی دعا کریں گے. یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر لوگوں سے کلام کرتا رہا, لوگوں کے لیے معجزات کرتا رہا, تو ضرور خداوند یسوع مسیح کے پاس جب بھی کوئی بیمار آیا یا جو بیمار اس کے پاس لایا گیا, اس نے ایمان کی بدولت انہیں شفا دی اور کہا کہ تمہارے ایمان نے تمہیں اچھا کیا ہے. آج اسی ایمان کے ساتھ ہم اس پاک یوکرسٹ کے سامنے حاضر ہیں اور ان تمام تر لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں ان کے لیے خاص دعا بھی کریں گے, اور یہ یوکرسٹی برکت تمام تر بیماروں کے لیے ہوگی. یسوع مقدسہ مریم خدا کی ماں, اسلام اے مریم خدا تیرے ساتھ ہے اور تم سے مبارک ہے کی ماں, واسطے دعا کر اسلام اے مریم خدا تیرے ساتھ ہے اور تم سے مبارک ہے. ایک کا یسوع مقدسہ مریم جاری ہے. ہم سب گھٹنے ہوں گے. اسی دوران یوکرسٹ ہمارے درمیان آتا ہے. خدا سے برکت. جاری ہے. ہم سب گھٹنے ہوں گے. اسی دوران یوکرسٹ ہمارے درمیان آتا ہے. خدا سے برکت ہم اسی کو حاصل کرتے ہیں. ہم سب دوزانو ہوتے اور خدا سے دعا کرتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 6 باب کی 51ویں آیت سے سنیں گے. ایک دن یسوع نے یہودیوں سے کہا, میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا, اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے. بس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے. مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے, اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا. کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں. جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا ہے اور میں باپ سے زندہ ہوں, اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا.
انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، آج دنیا بھر میں کارپس کرسٹی یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید منائی جا رہی ہے، اور اس عید کو کلیسیا میں ایک اہم اور خاص درجہ دیا جاتا ہے۔ اس عبادت کی نوعیت کو ہم جان سکتے ہیں کہ ہم نے آج یوکرستی سجدے کے ساتھ اپنی عبادت کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے 3 التار بنائے اور تینوں التار پر مختلف مقامات کو جانتے ہوئے ہم نے اپنے تمام مومنوں کو یاد رکھا اور ان کے لیے دعا کی۔ جب ہم یوکرستی سجدے میں شریک ہوتے ہیں، جب ہم آج اس عید میں شریک ہوتے ہیں تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا اقرار آج ہمیں مقدس پالوس رسول ہمیں سکھاتے ہیں، اور وہ ہم سے ایک قسم کا سوال بھی کرتے ہیں، ہم سے اس بات کے ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے وہ ہمارے سامنے اس سوال کو رکھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ بھائیو، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ یہ آج ہم سب کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے دوبارہ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم کلیسیائی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، جب ہم اپنے مقدسین کی تعلیمات کو جانتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یسوع مسیح کا بدن اور خون ہم حاصل کرتے ہیں، وہ حقیقی طور پر ہمارے لیے یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون ہے۔ جب ہم یوکرستی عبادت میں شریک ہوتے ہیں، جس کا بالکل خلاصہ بیان کیا جائے، جسے ہم شکر گزاری کی عبادت بھی کہتے ہیں، جس میں یسوع مسیح ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی خاطر وہ قربان ہوتا ہے، تاکہ ہمارے گناہوں کی تلافی ہو سکے، ہمارے گناہوں کی معافی ہو سکے، اور ہم خدا کے ساتھ اس کے ساتھ ایک ہو کر اس کے دکھوں میں شریک ہونے کے لائق ٹھہرے۔ آج ہم پہلی دعوت میں سنتے ہیں کہ کس طرح جب بنی اسرائیلی قوم خداوند کے آگے گڑ گڑاتی ہے، دعا کرتی ہے، اس سے مانگتی ہے تو اسے من اور بٹیر کھانے کو دیتا ہے۔ آج 2 کیفیت ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ پہلی کیفیت کہ خدا نے تمام ان لوگوں کی مجبوری کو، ان کی تمام تر ضروریات کو جانتے ہوئے انہیں کھانے کے لیے مہیا کیا، لیکن وہاں پر انسانوں کا رویہ سامنے آتا ہے، اور لکھا ہے کہ جب انہیں کھانے کے لیے دیا گیا، من اور بٹیر اترے، تو انہیں کہا گیا کہ انہیں آپ جمع مت کرنا، انہیں اکٹھا مت کرنا، اور جو اکٹھا کرے گا وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کی اس کی ضرورت کے مطابق اسے عطا کیا گیا ہے۔ اور جب اسے عطا کیا گیا ہے تو آج ہم نے اس بات کو بھی سیکھنا ہے جو ہمیں انجیل مقدس کے مطابق سکھایا گیا ہے۔ اور انجیل مقدس کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں، یہ مقدس یوحنا کی انجیل میں مختلف مقامات کو جانتے ہوئے جب ہم مقدس یوحنا کے 6 باب میں داخل ہوتے ہیں، تو جب پورے 6 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ یوکرسٹ کے اوپر، پاک بدن اور خون کے اوپر بات کرتا ہے، اور تقریباً اس کی سب سے زیادہ آیات بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور آج جس مقام پر ہم پہنچ کر آج یسوع سے جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی سے وہ ہمیں ایک بات سکھانا چاہتا ہے، اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر انہیں بتاتا ہے کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اگر اس روٹی میں سے جو کھائے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ یہ ہم پاک ماں کہتے کلیسیا کو شرف حاصل ہے کہ یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں۔ عزیز مومن، یاد رکھیے گا کہ جو یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں شریک ہوتا ہے، جب ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں، جب ہم اس کی صلیبی سفر میں شریک ہوتے ہیں، تب ہم اس کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ باپ اور میں ایک ہیں۔ اسی لیے وہ آج ہمیں دوبارہ سکھاتا ہے، فرماتا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔
یہ اس کی طرف سے آپ کے لیے میرے لیے بڑا خاص پیغام ہے، آپ کے لیے میرے لیے ایک نئی زندگی کا اعلان ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں تب ہم اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک ہونے کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس نے اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے۔ اسی لیے وہ الطار پر اسی یاد کو تازہ کرتا ہے جو ہم عید فصح کے موقع پر خدا یسوع مسیح سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر اس برکت کو، اس خوشخبری کو اپنے شاگردوں میں بانٹتا ہے، روٹی لے کر توڑ کر انہیں کہتا ہے کہ یہ لو میرا بدن، اپنا بدن کھانے کے لیے دیتا ہے اور انہیں تصدیق کیا کرواتا ہے کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ اب یادگاری میں کرنا کیا ہے؟ صرف روٹی نہیں توڑنی، اکٹھے ہونا، شراکت کرنا اور ایک دوسرے سے اسی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ پھر جب اس نے شاگردوں کو پیالہ دیا ہے تب اس نے کہا کہ یہ تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے خون بہا دیتا ہے تاکہ ہم نئی زندگی پا سکیں۔ اور جب ہم نئی زندگی پاتے ہیں تو ذی المومنین یسوع کا جو وعدہ ہے، جو اس کی طرف سے جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے بدن اور خون میں شریک ہونے کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے اس نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم اس کے پاک بدن اور خون سے نئی زندگی کو حاصل کریں۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا ہم یوکرسٹ، یسوع کا پاک بدن اور خون لائق طور پر لیتے ہیں یا نالائق طور پر؟ یہ آج ہم نے سیکھنا ہے۔ اور مقدس پالوس رسول ہی فرماتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون لائق طور پر لیتے ہیں تو خدا ہمیں فضل عطا کرتا ہے۔ اور لائق طور پر ہم پاک شکل لے کیسے سکتے ہیں؟ ہم یسوع کا بدن اور خون کیسے لے سکتے ہیں؟ لائق طور پر یہی ہے کہ ہم حقیقی ایمان رکھیں کہ اس بدن میں جسے ہم حاصل کرتے ہیں یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں یوکرسٹ کے بہت سارے معجزات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا جو معجزہ جو میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ کاہن جب الطار پر برکت دیتا ہے اور خدا سے ایسے دعا کرتا ہے اور روح القدس کو بلاتا ہے تب وہاں پر پاک بدن اور خون بنتا ہے۔ یہ برکت صرف اور صرف کاہن کے پاس ہے۔ یہ برکت جو ایک عام روٹی کو یسوع مسیح کے بدن اور خون میں تبدیل کرتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے بھی یوکرستی سجدے میں یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو کر ایمانی طور پر، یاد رکھیے گا، ایمانی طور پر جو مانگا ہے خدا نے اسے دیا ہے۔ مقدس جان میری لیانی کہتے ہیں کہ جب وہ مقدس گھنٹے میں شریک ہوتے، یسوع مسیح کے سامنے بیٹھتے تو یہ بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ یسوع میں تجھے دیکھتا ہوں اور تو مجھے دیکھتا ہے۔ اس کا اتنا بھروسہ ہے، اور بھروسہ کیوں نہ ہو کیونکہ اس نے یسوع کو ایمان سے حاصل کیا ہے۔ اسی لیے ایمان سے مانگنے والے کو خدا عطا کرتا ہے۔ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اور پھر جب ایمان سے مانگا گیا ہے تو خدا نے شفا بھی دی ہے۔ ایمان سے جس نے اس کی پوشاک کو چھوا ہے اس نے شفا پائی ہے، اور جس نے ایمان سے یوکرسٹ کو حاصل کیا ہے اس نے زندگی پائی ہے۔ اسی لیے ہم چھوٹے بچوں کو شروع ہی میں اس بات کو سکھاتے ہیں۔ پاک شاگرد کی جب کلاسز بچوں کو دی جاتی ہیں انہیں تعلیم یہی دی جاتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون کیوں لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور یہی ہم انہیں بتاتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح پاک ہے اور ہم اس میں شراکت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اسی ایمان سے ہم اس الطار پر آتے اور خدا سے دعا کرتے ہیں۔
ایک بڑا واقعہ جو حال ہی میں نے گروپ سے جن کے ساتھ میں دعائیہ میٹنگ کرتا ہوں ان سے میں نے اس بات کو سیکھا کہ واقعی ایمان سے خدا نے زندگی میں بہت سارے معجزات کیے ہیں. ایک علاقہ ہے ناجو جو کہ ساؤتھ کوریا کا ہے, وہاں سے جو اس ایمان کو میں نے بھی حاصل کیا, کبھی موقع ملے تو ایک عورت جو یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون لینے کے لیے جیسے آپ آتے ہیں ویسے وہ بھی آئی ہے, اور جیسے اس نے یسوع مسیح کا بدن اپنی زبان پر حاصل کیا ہے وہ گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہو گیا ہے. اور اس بات کو تقریباً 38 سال ہو گئے ہیں. وہ ہر سال اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. وہ صرف جب انہوں نے دنیا میں رہ کر تجربہ کیا ہے تو ہمارے خداوند نے جس نے عید فصح کے موقع پر ہمیں یہ کہا ہے کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو, تو ہم کیوں نہ کریں. ہم تو ہر روز صبح اور شام موقع ملے تو ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے, کیونکہ اس نے آپ کے لیے اور میرے گناہوں کی معافی کے لیے اس نے اپنی جان قربان کی ہے. اور وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. آئے ہم بھی خدا سے ہمیشہ کی زندگی کی دعا کریں. جب بھی ہم اس ایمان سے پکارے جائیں, جب بھی ہم خدا کے پاس بلائے جائیں, تو ہم اس بات پر یقین رکھیں اور کہنے والے ہو سکیں کہ اے خدا میں تیرے پاک بدن اور خون میں شریک ہوتا رہا ہوں, میں تیرے ساتھ اپنی زندگی کو بڑھاتا رہا اور اپنی زندگی میں بہت سارے ایمان کا تجربہ کرتا رہا ہوں. خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے. اس مومنینہ اس عبادت کے شروع ہونے سے پہلے ہم سب اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب اور لائق طور پر یہ پاک رسمیں ادا کر سکے. میں قادر مطلق خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں, باتوں, کاموں, اپنی عزت سے بے شمار گناہ کیے ہیں, اس لیے میں میں شکواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں. قادر مطلق اے مہربان خداوند خدا, تو نے اس سیکرمنٹ کے پردے میں ہمارے لیے اپنے پیارے بیٹے کے دکھوں کی دائمی یادگار چھوڑی ہے. بخش دے کہ ہم اس کے بدن اور خون کے پاک بھیدوں کی ایسی تعظیم کریں کہ اپنے اندر لگاتار مخلصی کا پھل محسوس کریں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے. آمین. اے بھائیوں, وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شرافت نہیں؟ اور وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شرافت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے, کیونکہ ہم سب اس روٹی میں شریک ہوتے ہیں. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. دعا کرتے ہیں ان تمام بچوں کے لیے جو ان دنوں میں امتحان دے رہے ہیں کہ پیارا خداوند ان سب کو کامیابی عطا فرمائے. عزیز دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں اپنے علاقے کے ان بچوں کے لیے جو ان دنوں میں یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون لینے کی تیاری کر رہے ہیں کہ پیارا خداوند ان کو یسوع مسیح کے بدن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. کرتے ہیں جب ہم یسوع کے پاک بدن اور خون کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں کہ ان جوڑوں کے ساتھ خداوند ہو جن کے پاس اولاد نہیں کہ وہ بھی اولاد کی نعمت پا سکے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. وہ تمام جو ہمیں ہر روز اپنے مختلف مقاصد کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مہربان اور شفیع خدا انہیں برکت دے اور ان کی تمام تر نیک ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری پناہ اور طاقت کے سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا ایمان اور استقلال کے ساتھ تیرے حضور پیش کرتی ہے, اور وہ تمام تر دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں تو انہیں بھی سن اور قبول فرما اور بخش دے کہ تمام تر دعاؤں کا اثر ہماری زندگی تک پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین.
एक बाप के हजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावंद खुदा बराए करम अपनी कलीसिया को अमन और इत्तेहाद की वो नेमतें अता कर जिनकी तरफ मख्फी तौर पर हमारे ये हदिये और नजराने इशारा करते हैं, तो इन खानदानों के इस नजरानों को भी कबूल फरमा मसीह खुदावंद के वसीला से का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है ऐ कद्दूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। ये वो सच्चा और अबदी काहिन है जिसने दायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले खुद निजात का ज़बिया होकर अपने आप को तेरी नजर किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर तकवीयत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सलाह बयान करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद अर्शों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल फरमा। पाक रूह को भेज ताकि नज़राने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह से खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे उसके बेनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन बहनों और भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उन्हें अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, हजरत यूसुफ मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मुतले खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में काबिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। हम सब खड़े होकर पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ उसी दुआ में शामिल हो जैसा मसीह खुदावंद ने हमें सिखाया है।
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس خدا اپنے قدر کو بخشے، اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ اے خداوند یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اطاعت بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ ہمارے خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ بخشی اپنے بال بدل خون کے ذریعے ہمیں گناہ کرنے سے بچا، ہمیشہ اپنی مرضی پر چلا اور اپنے پاس سے کبھی جدا نہ ہونے دے۔ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کیا ہی مبارک ہے ہم سب جو کہ اس پاک برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا پاک بدن خود ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ خداوند فرماتا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ ہم دعا مانگے۔ اے خداوند ہمارے خدا، بخش دے کہ ہم ایک دن تجھے روبرو دیکھ کر ہمیشہ کے لیے اس لطف اور روحانی مسرت سے معمور ہو جس کی پیش نمائی اس زندگی میں تیرے بیٹے کا بیش قیمت بدن اور خون لینے سے ہوتی ہے۔ ہماری یہ دعا سن اور قبول فرما مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھی ہو۔ وہی کاد مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ ہماری عبادت ختم ہوئی، خوشی اور سلامتی میں رہیں۔